السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اور اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج میں بچوں کے حوالے سے کچھ ٹاپک سے بات کروں گی کہ ہم جو ہوتے ہیں والدین بچوں کو 7 سال تک یعنی کہ بیبی بورن سے لے کر 7 ایئر تک ہم ان کو یعنی کہ نصیحت کے ذریعے سمجھانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جلدی سے ہر کام سیکھ لے، تو ہم اس کے لیے ان کو نصیحت کے ذریعے، سمجھانے کے ذریعے، تقریر کر کے یا کہ سٹریس کریٹ کر کے، کمپیریزن کے طریقے سے یا کہ شرمندہ کرنے کے ذریعے سے ان کو اچھا بچہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو جب کہ ہمیں پتہ ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچے کے اندر درست غلط، جنت دوزخ، ثواب گناہ یا کہ اچھے برے کا بالکل بھی کنسیپٹ نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیں نا کہ ایک بندے کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ جلدی تیز چلے، تو وہ تو نہیں چل پائے گا نا، وہ تو گر جائے گا۔ تو یہی حال ہمارے بچوں کا ہوتا ہے جب وہ 7 سال تک کے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اگر بچوں کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے تو اس کا قصور بچے کا نہیں بلکہ ہمارا پیرنٹس کا ہوتا ہے۔ تو 7 سال تک ہم بچوں میں کنٹیکچوئل، پریکٹیکل، لویبل بنانے کے لیے ان کو ایکسپیرینس کے ذریعے ہم ان کے اندر کریٹ کریں گے، سب کچھ ان کو سمجھائیں گے، نہ کہ ہم ان کو اپنے یعنی کہ سٹریس کریٹ کر کے، تقریر کر کے، کمپیریزن، اس سب چیزوں سے وہ نہیں سیکھے گا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں بچوں کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ ہمیں بچوں کو اپریشیٹ کرنا ہوگا، ان کو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ، چاہے وہ 1 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، وہ سمجھیں تو سب کچھ لگ جاتا ہے نا، بس ان کو کچھ جو کنسیپٹ ہوتے ہیں وہ ان کے کلیئر نہیں ہوتے۔ اور بچہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ اپنے فوراً سے اپنی مما کو آ کے بتاتا ہے کہ مما میں نے یہ کام کیا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے، مجھے شاباش دی جائے۔ تو میری جو بڑی بیٹی ہے، یہی جس کی یہ والی پک لگ رہی ہے، یہ 4 سال کی ہے، تو جب بھی یہ کوئی کام کرتی ہے آ کے مجھے کہتی ہے مما یہ میں نے اس طرح سے کر دیا، مما یہ میں نے اس طرح سے کر دیا، تو پھر میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں، شاباش دیتی ہوں اور گڈ گرل کہتی ہوں۔ میں نے زیادہ گڈ گرل کا ورڈ جو ہے وہ یوز کرتی ہوں یا شاباش کا، تو جسے بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی میں اس طرح سے کہتی ہوں کہ آپ یعنی کہ یہ کام کریں تو میں آپ کو گفٹ دوں گی، تو پھر گفٹ مانگتی ہوں، مما کیا میرے لیے گفٹ ہوگا؟ تو آپ کچھ بھی چھوٹے سے گفٹ اپنے لیے، بچوں جو چیز میں خوش ہو جاتے ہیں ان کے لیے چھوٹے سے گفٹ رکھ لیا کریں، تو بچے تو اسی میں خوش ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں تو اپنے بچوں کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرنی ہوگی، انہیں ہمیں ہر چھوٹی بات پہ اپریشیٹ کرنا ہوگا، نہ کہ ڈانٹنا ہوگا۔ اور دوسرا جو ہے ہمارا، ہم بچوں کو دوسروں کے سامنے ڈانٹنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے گھر جب بھی کوئی مہمان آتا ہے، بچے ان کے سامنے بیٹھتے ہیں یا کہ ان کے سامنے کچھ کھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا کہ اگر ہم کسی گھر ایز اے مہمان جاتے ہیں، بچے وہاں پہ کچھ کھانے کے لیے اٹھاتے ہیں یا کہ تھوڑی سی کوئی شرارت کرتے ہیں، ہم فوراً سے بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں اور ایون کہ ان کے تھپڑ تک لگا دیتے ہیں دوسروں کے سامنے۔ تو اس طرح سے بچہ خود کو کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ احساس کمتری کی بنیاد ہی یہی ہے۔ تو یہیں سے، انہی ایج سے جو کہ ہے ہماری 1 سال سے 7 سال تک بچے کی عمر ہوتی ہے، وہ یہیں سے کمتری کا شکار ہونا سٹارٹ ہو جائے گا۔ اگر ہم ان کے ساتھ ایسا بیہیو کریں گے تو پھر بچہ خود ہی کہیں نہ کہیں بھی جانے سے کترائے گا۔ وہ اگر ہمارے گھر مہمان آتے ہیں نا، ان کے گھر آنے سے کترائے گا، کسی کے بھی گھر جانے سے جو ہے وہ منع کرنے لگے گا ہمیں۔ اس طرح سے بچے کی جو شخصیت ہوتی ہے نا، وہ کانفیڈنٹ ہونے کے بجائے نا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی ایک مثال میں آپ کو دوں، اگر کوئی ہم منی پلانٹ کا پودا لگاتے ہیں تو منی پلانٹ کا جو پودا ہوتا ہے، اگر ہم اس کی کتنے اچھی طریقے سے کیئر کریں، ہم اس کو بالکل اچھی طرح سے یعنی کہ پانی دیں، دھوپ میں رکھیں، روشنی میں، تو وہ دن بدن بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر ہم اس طرح اس کو کبھی پانی دیا، اس کی ہم نے بالکل بھی کیئر نہ کی، تو وہ اوپر ہونے کے بجائے نیچے ہوتا چلا جاتا ہے۔ بالکل یہی حساب ہے بچوں کا بھی۔ کبھی بھی بچوں کو کسی کے سامنے، اسپیشل کسی کے گھر جا کے بچوں کو کبھی بھی نہ ڈانٹیں، اور اس طرح سے اس کے اندر یعنی کہ کمتری کا وہ بچہ شکار ہوگا۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ کمپیریزن۔ ہم اپنے بچوں کا نا کمپیریزن کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اکثر مائیں، ہماری مائیں بھی یہ کہ جیسے اب ہم مائیں بن چکی ہیں، ہماری مائیں بھی کہتی ہیں فلاں کی بیٹی ہے کہ تمہاری خالہ کی بیٹی یہ کام کر لیتی ہے، اس نے اتنی سی عمر میں کوکنگ سٹارٹ کر لی، اس کو ابھی سے روٹی بنانی آتی ہے، یہ کہ وہ کپڑے سلائی کر لیتی ہے، اور تم اتنی نکمی ہو، تمہیں اب تک کچھ نہیں آتا۔ اور ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اگر وہ اسکول جانے لگ جاتے ہیں تو فلاں کے بچے نے اتنے نمبر لے لیے اور تمہارے اتنے نمبر آئے ہیں، مجھے بہت افسوس ہوا، میں تم سے بات نہیں کرتی، یہ وہ۔ بچہ اس قدر خود کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، اس کے اندر اس قدر کمتری آئے گی بچے کے اندر
کہ میرے اندر تو کوئی، وہ کہے گا میرے اندر تو کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں، میری ماں تو کبھی مجھ سے خوش ہوتی ہی نہیں، وہ کچھ بھی یعنی کہ اچھا کرنا بالکل چھوڑ دے گا۔ اس کے اندر جو بھی کچھ یا ابیلٹی، اس کے اندر جو بھی کچھ صلاحیت وغیرہ تھی، وہ بھی آہستہ آہستہ سے ختم ہونے لگ جائے گی۔ اسی لیے ہمیں اپنے بچوں کا دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنا نا بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ اس طرح سے بچے جو ہے بہت زیادہ ان کی شخصیت متاثر ہوتی ہے کمپیریزن کرنے سے۔ ایون کہ بہن بھائیوں کے اندر بھی، یعنی کہ ہمارے جو بچے ہیں نا، ہمیں ان کے اندر بھی کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کہیں میری اس بیٹی کے بال اچھے ہیں، جیسے کہ میری دونوں بڑی بیٹیاں ہیں نا، ایک کے بال بالکل سٹریٹ ہیں، دوسری کر لی ہیں، میں اس کو کہوں کہ نہیں آپ کے بال مجھے بہت پیارے لگتے ہیں اور آپ کے بال بالکل اچھے نہیں ہیں، تو یہ بھی بچوں کے اندر آپ نہیں سمجھتے، یہ کہ ہم پیرنٹس نہیں سمجھتے کہ بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے وہ کتنا یعنی کہ معصوم اور چھوٹا ہوتا ہے، کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا اس ٹائم پہ سوچ لیتا ہے۔ تو دوسرے بچوں میں تو کیا، ہمیں اپنے بچوں کے اندر بھی جو ہے وہ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد آتی ہے 4 ٹاپک کی باری۔ بچوں کو نا ہم بچپن سے ہی مختلف کریکٹر سے ڈرانا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے روٹی نہ کھائی نا، آپ کو جن بابا لے جائے گا، یا کہ آپ کو بھوت اٹھا کے لے جائے گا، یا کہ فلانے کمرے میں بھوت ہے۔ اگر آپ نے یہ شرارت کی تو آپ کو اس کمرے میں اندھیری کوٹری میں بند کر دیں گے، کہ ایون کہ ہمیں خود یعنی کہ ہمارے پیرنٹس نے یعنی کہ اس طرح سے کیا ہوا ہے۔ آگے ہمارے بچوں کو بھی جب یہ نانی اماں کے گھر جاتے ہیں تو بچوں کو بھی ہمارے جو ہے وہ یہی وہاں پہ کرنے کو ملتا ہے، جو کہ بالکل بھی ہمارے بچے کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ایک پروفیسر ہیں، مجھے ان کا نام تو یاد نہیں آ رہا، انہوں نے بچوں کے اوپر اتنے زیادہ ریسرچ کر کے وہ کرتے ہیں، ان کی باتیں اس قدر اچھی ہیں، مجھے اس قدر ان کی باتوں نے انسپائر کیا، اور پھر میں خود آج اسی ٹاپک پہ بولنے پہ مجبور ہو گئی ہوں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو اگر ہم اس طرح سے ڈرائیں گے نا، ان کی نفسیات پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بچے اپنے ہی نفسیات میں ایک ایسی مخلوق کو کریٹ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ انہی کے ساتھ اس طرح سے باتیں کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تنہائی میں، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے۔ کبھی بھی اپنے بچے کو کسی بھی کریکٹر سے مت ڈرائیں، نہ ہی ان کو ایسے اندھیرے میں بند کریں۔ یہی بچے کی عمر ہوتی ہے جب اس نے سیکھنا ہوتا ہے، اور پھر اس میں کانفیڈنٹ آنا ہوتا ہے، یہی بچے کی عمر ہوتی ہے۔ اگر ہم ابھی سے اس کو خود یعنی کہ اپنے ہاتھوں آپ مار رہے ہیں، اپنے بچے کی شخصیت کو نا اپنے ہاتھوں مار رہے ہیں خود ہی، اگر ہم ایسا کریں گے۔ پھر اگلا میرا پوائنٹ ہے کہ بلیمنگ چلڈرن۔ ہم اپنے بچوں، اگر ہمارا بچہ ہمیں کہے نا کہ مما فلاں کے بچے نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، یا کہ فلاں انکل یا آنٹی نے نا مجھے اس طرح کیا ہے، یا کہ کوئی بھی رشتہ دار میں سے کسی کا بھی نام لے کے کہہ سکتے ہو، ہم کہیں گے نہیں آپ تو جھوٹ بول رہے ہو، وہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، وہ تو ایسا کرے گا ہی نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ایسا کرنے سے نا اب والدین بچوں پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر باہر کی کوئی بھی بات، ایون کہ اپنی بھی کوئی بات نا اپنے پیرنٹس کو بتانا چھوڑ دیں گے۔ اس صورتحال میں کیا ہوگا کہ بچہ کبھی بھی نا اپنا ٹیلنٹ اور اپنی ایبیلٹی کا نا کھل کے اظہار نہیں کر سکے گا، وہ اندر ہی اندر کھڑکتا رہے گا کہ نہ ہی میرے ماں باپ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، میرا کمپیریزن کرتے رہتے ہیں، نہ ہی میرے اوپر اعتماد کرتے ہیں، الٹا مجھے ہی بلیم کرتے ہیں کہ تم بھی جھوٹ بول رہے ہو، دوسرے کا بچہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یا کہ فلاں رشتہ دار ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ہمیں بچے کی بات کو سننا چاہیے، یعنی کہ ہم جو نیولی مدرز ہیں، ہمارے جن کے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں 2-3 سال کے، اگر ہم اسی عمر میں اپنے بچوں کو، اپنے بچے کی نفسیات نہیں سمجھیں گے نا، تو پھر ہم بہت دیر کر دیں گے۔ اچھا، ہم یہ بھی کرتے ہیں، اور ہمارے پیرنٹس نے بھی یہ کیا ہوگا کہ بچوں کو نا اپنے ہی زمانے کی نا داستانیں سنا کے ان کو سمجھانے کی یہ کہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے زمانے ہم تو یہ کرتے تھے، ہم تو ایسا نہیں کرتے تھے، اگر ہم اسکول پڑھتے تھے ہم توجہ سے پڑھتے تھے، ہم اتنا خرچہ نہیں کرتے تھے، تم نے پڑھنا ہے نہیں اور تم فلاں میں اتنا خرچہ کر رہے ہو۔ تو یہ بچوں کے لیے بہت ہی، بچوں کی صحت پہ بھی، بچوں کی شخصیت پہ، بچوں کی نفسیات پہ کتنا برا اثر ڈالتا ہے، ہماری سوچ سے بھی جو ہے وہ بہت ہی دور ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آج سے عزم کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے انشاءاللہ آج سے ہی ان چیزوں سے اوائڈ کریں گے، اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لگائیں گے، بچوں کو اس قدر اتنا پیار دیں گے کہ وہ فل پر اعتماد اور فل کانفیڈنٹ بچے بن جائیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو میرا آج کا ولاگ بہت پسند آئے گا، اس لیے میں نے سارا جو ہے کنٹینٹ کے حوالے سے ساری بچیوں کی ویڈیو ہی لگائی ہیں اپنی، تو انشاءاللہ آپ کو بھی یہ بہت پسند آئے گا۔ اور بہت سی ایسی باتیں تھیں، بہت سی ایسے ٹاپک تھے، بہت سی ایسے پوائنٹس تھے جو کہ میں بولنا چاہ رہی تھی، لیکن ویڈیو کے لینتھی ہونے کی وجہ سے میں نے یہیں پہ اسکپ کر دیا۔
آپ میری اس ویڈیو کو جو ہے لائک کریں گے انشاءاللہ، اس کو پسند کریں گے تو میں انشاءاللہ اسی ٹاپک پہ اور بہت سی ویڈیو بناؤں گی۔ اوکے جی، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، شیئر لائک اور کمنٹ کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسی طرح کی بہت سی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔